تعریفی الفاظ بیان فرما رہی تھی، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں، اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور مرشد کریم قبلہ کی دعا۔ پہلا جو ہم اب آغاز کرتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے انسانی شعور کے ارتقاء میں انبیاء کا کردار، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسی دائرے میں ہے، اور ابھی محترمہ ہنا الماس صاحبہ نے جو پریزنٹیشن دی تھی اس میں اس کے دیباچے کو ہم نے کور کیا، تاکہ وہ اگرچہ وہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہیں لیکن وہ ایک اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ نسمہ، ہمارا جسم نسمہ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ نسمہ کیا ہوتا ہے؟ روح کا پرت ہے۔ روح کے یہاں تو بتائے گئے ہیں 3 پرت، جیسے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی۔ یہاں خاکہ جو آیا تھا 3 پرت کا ہے، اس کو ڈبل کر دیا جائے تو روح کے 6 پرت ہوتے ہیں، اور ان کو نسمہ جات کا نام دیا جاتا ہے، جس میں نسمہ مفرد، نسمہ مطلق اور نسمہ مرکب شامل ہے۔ ان نسمہ کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ ان کے بھی اجزاء ہیں۔ ہر نسمہ 2 اجزاء کے اوپر یا 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کو لطائف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو صوفیانہ انگلش لینگویج ہے اس کو سوٹل کہتے ہیں، SUBTLE، تو بی کو اس میں سائلنٹ رکھا جاتا ہے۔ تو نسمہ یہ بہت گہرائیاں ہیں۔ روح کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے روح کا علم قلیل دیا ہے، لیکن یہ قلیل کوئی میرا قلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح لامتناہی اور لامحدود ہیں، اس کا قلیل بھی لامتناہی اور لامحدود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ گستاخی ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا 1% علم ہے۔ 1% تو جب ہوگا جب ٹوٹل سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل کا تو ادراک نبیوں کو نہیں ہوا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آقائے نامدار رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کون اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرما دیا ما عرفناک حق معرفتی کا، اے میرے رب میں آپ کو جاننے کا حق نہیں ادا کر سکا۔ اگرچہ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کر لی، ملاقات کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن حکیم میں تصدیق بھی فرما دی، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قدر عظمت اور اس قدر بڑائی ہے کہ کوئی انسان یا کائنات کی کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتی۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح لامتناہی ہیں ان کی صفات بھی لامتناہی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کو لے لیا جائے تو کل کائنات اور اس کے علاوہ مزید کائنات بنا کر بھی اگر صرف ایک صفت کا احاطہ کرنے لگیں تو ایک نہیں کروڑوں قیامتیں گزر جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عظمتیں ہیں، اور قرآن میں تو یہ کہہ ہی دیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ فرق ہے، یہ جو مڈ پوائنٹ گڑا ہے اس کے اوپر عبادتیں کی جاتی ہیں، انبیاء اور اولیاء نے ان کے اوپر توجہ دی، اس گڑے کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، اس کے باقاعدہ اسباق ہیں، قرآن حکیم کی آیات ہیں، حروف مقطع۔ اصل قرآن جو ہے وہ صرف 14 حروف میں چھپا ہوا ہے، باقی تو ایکسپلینیشن ہے۔ سورہ بقرہ ہے نا، کتنی لمبی سورت ہے؟ 286 آیات ہیں غالباً، اس کی سب سے بڑی سورت ہے۔ ٹوٹل سورہ بقرہ کا جو خلاصہ ہے
یا اس کے انوارات ہوتے ہیں، اولیاء اکرام اتنی لمبی، وہ تو کہانیاں ہیں اس میں لکھی ہوئی. ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے، نیکی بدی کا تصور ہے، طلاق کا تصور ہے، نکاح کا تصور ہے، تمام چیزیں گھسی ہیں. اصل جو قربت الہی ہے وہ ہے الف لام میم میں پوشن. ان کی پریکٹسز نسمہ پہ کی جاتی. یہ علم جو ہوتا ہے یہ اس طرح اوپن نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس کے اوپر کئی ظاہر ہے پرہیز، احتیاطیں، انسان کس قدر ذہنی اور شعوری طور پر اس کا احاطہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو روحانی استاد اس کو دیکھتا ہے. تو بہرحال آج ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ارتقاء. تو ارتقاء کی کیا ڈیفینیشن آتی ہے؟ پہلے تو ایولیوشن کہتے ہیں اسے انگلش میں. ارتقاء کا مطلب ہے آج جو جس حالت میں ہیں آنے والے کل میں اس سے بہتر حالت ہونی چاہیے. اگر اس سے بہتر نہیں ہے تو دین آپ اپنی پلس چیک کریں، یو آر ڈیڈ. اگر آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں گزرا تو اس کا مطلب ہے ہم فوت شدہ لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، جمود زدہ لوگ ہیں، پتھر ہیں اور کچھ نہیں. آج ایک آیتی زبانی یاد کر لیں، آپ کا دن آج اس سے زیادہ آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو کم از کم یہ سوچیں گے کہ کل مجھے یہ آیت یاد نہیں تھی، آج مجھے یہ آیت یاد ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور یہی چیز دیکھیں فطرت میں بتائی. فطرت میں دھیما پن ہے، ایک دم نہیں ہے. ماں ایک ایک لمحہ بچے کی پرورش کرتی، ایک ایک لمحہ اس کے کپڑے بدلنا، کھانا کھلانا، اس کے چلنا پھرنا، اس کی کھانسی، نزلہ، زکام، سونا جاگنا، ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتی. یہ ارتقاء کا تحفظ ہے ماں کر رہی. ماں سمبل ہے ارتقاء. اب وہ تنگ آ کے یہ بھی تو کہہ سکتی کیا مصیبت ہے جلدی سے 20 سال کا ہو تو پتہ چلے کہ اگر وہ تنگ آ کے چھوڑ دے اس کی پرورش کرنا تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا، وہ آوارہ ہو جائے گا. تو جو ارتقاء جو میٹرک کا کرنا چاہ رہی تھی 16 سال کا وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ماں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ارتقاء. بچے کی ہم پرورش کرتے ہیں، بچے کا ارتقاء چاہتی ہے ماں کبھی یہ نہیں چاہے گی میرا بچہ میری ہمیشہ گود میں ہی رہے. ایسا بچہ معذور ہوتا ہے. کبھی ماں نہیں چاہے، باپ نہیں چاہے گا. وہ کہے گا کسی بھی حالات میں اسے سخت حالات میں لے جاؤ، اس کی آپریشن کر دو، چیر پھاڑ کر دو، صحت مند رہنا چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بچپن، پھر وہ بچپن آتا ہے. ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچپن ہمیشہ قائم و دائم رہے یا چاہتی ہے. کتنے ایک نارمل بچے ہوتے ہیں جن کا بچپن ہی قائم رہتا ہے، ان کا کبھی نہیں بڑھتا، گروتھ ریٹارڈیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ بیچارے بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں. میں نے تو بہت دیکھے. اب بھی جائیں معذوروں کے اداروں میں آپ دیکھیں گے ایسے بچے کھا بھی نہیں سکتے، 20 سال کے ہوئے. تو اس ماں کے دل سے پوچھیں، وہ یہ چاہتی ہے کاش یہ اللہ کو پیارا ہو جائے، میری تو جان چھوٹے. وہ اپنی جوانی اپنا سارا زمانہ برباد کر دیتی. مجبوری ہے، کیا کیا جائے، چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب تکیہ منہ پہ رکھ کے خط قتل بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اقدام قتل ہے. اس کی علیحدہ وہ تو ایک نیا کہانی شروع ہو جائے گی، وہ اور بھی سیویئر ہوگی. تو ارتقاء ہمیشہ لمحات در لمحات ہے. اگر ایک لمحے سے نکل کر آپ 25ویں سال پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیمیج پیدا ہو. تو ماں جو ہے، ماں کچھ نہیں ہوتی. ماں از اے سمبل آف ایولیوشن. سمپل، اور کچھ نہیں. ماں اور کیا، بیچاری ہماری طرح کی ہے نا. اور مادی زندگی کی بیسک بنیاد ارتقاء ہے. بچہ جوان ہوتے ہوتے 16 سے 18 سال لازماً لے گا. اگر وہ وقت سے پہلے جوان ہو جائے، جس کی ایک مثال ہے عرفہ کریم، وہ جو بچی تھی 14 سال کی یا 13 سال کی تھی، وہ اس کا شعور کسی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے سبھی، تو اتنا تیز ہو گیا کہ جو کام اسے 35 سال کی عمر میں کرنا چاہیے اس نے 13 سال کی عمر میں کرنا شروع کر دیا.
وہ رفتار اتنی تھی کہ حادثہ ہونا ہی ہونا تھا، بیچاری فوت ہو گئی. اب اس کی یاد میں آپ عرفہ کریم ٹاور بنا دیں یا عرفہ کریم ریلوے لائن بنا دیں، وہ تو میری یاد ہے، وہ تو چلی گئی. تو ارتقاء ہمیشہ دھیما ہوتا ہے، لمحات ہوتا ہے، سیکنڈ. ہاں رکے نہیں، رک کے اگر آپ کہیں کہ بس جی میں نے میٹرک کر لیے میرے لیے یہ کافی ہے، اب ڈیڈ ہے، اب ارتقاء نہیں ہے، اب آپ کو جمود آ گیا، بس ختم، صفر. میٹرک کے بعد اب آپ آگے کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیں اور کچھ نہیں تو کپڑے سینا شروع کر دیں. ارتقاء آپ کے پاس یہ کام کر لیا تو کوئی خدمت خلق کا کام شروع کر دیں. آج میں نے 10 بندوں کو کھانا پکا کے کھلایا، چندے والا کھانا نہیں کہ پہلے چندہ مانگو پھر اپنی جیب سے، جو بھی آپ کی حیثیت ہو کیا ایک ارتقاء ہے کہ آج میں نے اتنے لوگوں کو کچھ تو کیا. تو ارتقاء کا تعلق جو ہوتا ہے ہمیشہ لمحات پر ہوتا ہے. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں.